الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى دنیا میں اس وقت جس قدر برائیاں ہیں، فسادات ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، مقدمات، تنازعات، چپکلش، ان سب کے پیچھے ایک اہم اور بنیادی وجہ انسان کے اندر پیدا ہونے والی میں ہے، جس کو عربی زبان میں انا کہتے ہیں، میں، انا ولا غیری، میں سب کچھ ہوں اور کچھ نہیں۔ آج کی اس ملاقات میں اس پر ہی چند ایک مختصر باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آدھے فساد کی وجہ انسان کی میں ہے۔ انسان کے اندر جب میں آ جاتی ہے تو بعض دفعہ وہ اتنے غرور میں آ جاتا ہے کہ انسان تو انسان، یہ ظالم اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کو بھی چیلنج کر دیتا ہے۔ انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرة والأولى ان فی ذلک لعبرة لمن یخشی۔ فرعون نے کہا میں ہی تمہارا رب ہوں، اس نے اپنے رب کو بھی چیلنج کر دیا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى۔ اللہ نے اس کو ایسا پکڑا کہ سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ انسان کے اندر یہ میں کیوں آتی ہے، اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جس وجہ سے انسان کے اندر میں آتی ہے، انسان کی اپنی طاقت، انسان کی اپنی فزیک، انسان کا اپنا جسم، انسان کی اپنی جوانی، انسان کا اپنا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی، اس کی زیبائش و آرائش، اس کا ابھرتا ہوا قد، اس کا چوڑا سینہ اور اس کی
بھرپور قسم کی دیو قامت قسم کی جوانی، بعض دفعہ انسان اس وجہ سے میں کا مریض ہو جاتا ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ نے مجھے آپ کے اسی علاقے کا واقعہ سنایا تھا۔ کہنے لگے کہ بیٹا ایک پہلوان تھا، گبرو جوان تھا، سابقہ دور میں جیسے کبڈی ہوتی تھی، کبڈی ہوتی، کشتی ہوتی، تو سب کو پچھاڑ دیتا تھا، کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہرتا نہیں تھا۔ موٹے موٹے اس کے ڈولے، ابھرتا ہوا لمبا اس کا قد اور مضبوط اس کے بازو۔ ابا جی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا نماز پڑھا کریں، سجدے کیا کریں، اللہ کو عبادت کیا کریں۔ اب میں آپ سے نہیں پوچھنا، آپ نے خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ میں سے آج 5 نمازیں کس نے پڑھی؟ مسجد میں باجماعت، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں تو ہو چکی ہیں نا۔ تو وہ کہنے لگا بابا جی مولوی صاحب آپ کیا ہر وقت آخرت، قبر، جنت، جہنم کی رٹ لگائے رکھتے ہیں؟ میں اس علاقے کا سب سے بڑا پہلوان ہوں، میں تو قبر میں بھی گیا نا، دیکھیں میں انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی۔ کہتا میں قبر میں بھی گیا، یوں اس نے اپنے ڈولے دکھا کے کہا دایاں کندھا ماروں گا تو قبر کھل جائے، اور بائیں طرف سے کندھا ماروں گا تو ادھر سے کھل جائے۔ ابا جی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کی پکڑ کبھی کبھی بہت شدید ہوتی ہے۔ بیمار ہوا، بستر کے ساتھ لگ گیا۔ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا تو میں اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر گیا، بستر کے ساتھ چمٹا ہوا، کمزور، لاغر، نحیف و نزار۔ میں نے اس کو سلام کیا اور مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ میں پریشان ہوا، کہنے لگا بزرگوں معاف کرنا، میں ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں، مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ اس میں کا علاج کیا ہے کہ انسان سوچے کہ میں پیدا کیسے ہوا ہوں؟ پانی کی ایک بوند سے انسان سوچے بڑھاپا کیا ہوتا ہے، اور کیسے انسان اپنے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ انسان سوچے موت انسان کا حشر کیا کر دیتی ہے۔ انسان سوچے قبر میں انسان کی ہڈیاں کیسے بکھر جاتی ہیں۔ انسان سوچے کہ انسان جیتے جی بعض دفعہ عبرت کا کیسے نشان بن جاتا ہے۔ اگر اس وجہ سے آپ کے اندر میں آ گئی ہے کہ آپ بڑے گبرو جوان ہیں، آپ کے بازوؤں میں طاقت بہت ہے، اور آپ کی ٹانگوں میں ہمت بہت ہے، اور آپ کی زبان میں سلاست بہت ہے، اور آپ کے دماغ میں ذہانت بہت ہے، اور آپ کی آنکھوں میں بینائی بہت ہے، اور آپ کے کانوں میں سماعت بہت ہے۔
اگر اس کی وجہ سے آپ فخر میں آ گئے ہیں، میں آ گئے ہیں، غرور میں آ گئے ہیں، تو صرف ایک چکر لگا لیں لاہور کے میو ہسپتال کا یا جنرل ہسپتال کا یا الہ آباد کے کسی ہسپتال کا یا قصور کے DHQ کا، اور وہاں ایمرجنسی کے اندر بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے 30-40 سال کے گبرو جوانوں کی چیخیں سن لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان کی اوقات کیا ہے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ اس میں کا اللہ نے یہ بھی علاج بتایا ہے، تم میں کر رہے ہو، بتاؤ تو صحیح تم مضبوط ہو کہ اللہ کا بنایا ہوا آسمان مضبوط ہے؟ آسمان کے نیچے انسان کی اوقات ہی کیا ہے؟ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ وہ اللہ آسمان کی راتوں کو ڈھانپ دیتا ہے، روشنیوں کو نکال دیتا ہے۔ وہ اللہ جو زمین کے سینے سے پانیوں کو نکالتا ہے، اور وہ اللہ جو زمین کے سینے کے اوپر اور اس کے نیچے 24 ہزار 25 ہزار فٹ اونچے پہاڑوں کو گاڑ دیتا ہے، وہ آپ سے سوال کرتا ہے تم بڑے ہو کہ اللہ کی کائنات بڑی ہے۔ دوسری وجہ میں کی ہوتی ہے پیسہ، دولت۔ انسان کے پاس چند ٹکے آئے، پیسہ آ گیا، گاڑی آ گئی، کوٹھی بن گئی، بنگلہ بن گیا، زمینیں مل گئیں، جائیداد بن گئی، بینک بیلنس کچھ زیادہ ہو گیا، تو انسان اس وجہ سے بھی میں کا مریض ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی میں کا اتنا مریض ہوتا ہے کہ انسان اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، غریب بہنوں کو بھول جاتا ہے، غریب بھائیوں کو بھول جاتا ہے، مسکین بھانجوں بتیجوں کو بھول جاتا ہے، کمزور ماموں کو چچاؤں کو بھول جاتا ہے۔ اور بعض ظالم تو ایسے ہوتے ہیں کہ پیسے کے نشے میں آ کے ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ لاہور میں ایک نوجوان پڑھتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، وکالت کا کورس کر رہا تھا، تو پینٹ شرٹ پہن کے وکالت کے 2-4 انگریزی کے حرف پڑھ کے اس کے اندر ایسی میں آئی، اس کا بیچارہ دھوتی پہنے ہوئے سادہ سا ابو اس کو ملنے گیا، تو ہاسٹل میں بیٹھا تھا دوستوں کے پاس، وکیلوں والا لباس پہن کر، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ دیکھ کر نا کہ یہ میرے ابو جی سادہ سے ہیں اور میں یہاں وکالت کر رہا ہوں، LLB کر لی ہے میں نے، کہتا ہے یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے، مجھے خرچہ دینے آیا ہے۔ انسان کتنا بدبخت ہو جاتا ہے، کتنا بد نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی نقشہ کھینچا کہ وہ جو 3 بندوں کا آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، جن میں سے ایک گنجا تھا، ایک پھل بہری کا مریض تھا، برس کا، اور ایک اندھا تھا۔
تینوں دعائیں کرتے ہیں، فرشتہ ان کو دعا دیتا ہے، ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تینوں کے گھر میں پیسہ آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ ان کا امتحان لیتا ہے۔ وہی فرشتہ جس کی دعا کی برکت سے ان کو دولت ملی تھی، اللہ اسی فرشتے کو اس گنجے کے پاس بھیجتا ہے، اور اللہ فرشتے کو اس کی شکل کا بنا کے بھیجتا ہے۔ وہ گنجا بن کے اس کے پاس جاتا ہے۔ اب وہ گنجا سردار ہو چکا ہے، اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں گنجا بن کے اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں۔ تو وہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے کہ میرے اپنے اخراجات، میرے اپنے مسائل، میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ تم دیکھے دیکھے لگتے ہو، پہلے تم میری طرح نہیں تھے۔ وہ جواب دیتے ہیں وَرِثْتُ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، میں کب غریب تھا؟ میرے تو بڑے بھی مالدار تھے، دادا بھی مالدار تھا، پردادا بھی مالدار تھا، میرا تو سب کچھ وراثت میں ہوتا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے یہ بات کہنے والا؟ وہ فرشتہ کہتا ہے اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو میری بد دعا ہے کہ اللہ کرے پھر تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جائے۔ اللہ اس کو پہلے کی طرح دوبارہ گنجا اور محتاج بنا دیتا۔ تو مال کی وجہ سے بھی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ کیسے یاد رہے گی اوقات؟ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ انسان یاد کرے کہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ 2010 کی بات ہے، مظفر گڑھ میں سیلاب آیا تھا اس علاقے میں، اور سیلاب اتنا اونچا تھا کہ بعض گھروں کی چھتوں سے نکل گیا تھا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا تھا اور اپنے ان کانوں سے بہت سارے مناظر سنے تھے کہ وہ لوگ جو کل دولت مند تھے اور اپنی کوٹھیوں کے اندر رہتے تھے، سیلاب کے ریلے کے بعد جو یہاں کے علاقے کا صدقہ و خیرات کا کھانا تھا وہ بھی غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ فیصل آباد کے ایک نہیں درجنوں تاجر ایسے ہیں کہ وہ بڑے سیٹھ اور مالدار تھے، اور وہ جس کو آپ پھڑی والا کہتے ہیں نا، اس کے تھڑے پہ بیٹھ کے جو کپڑا لگاتا تھا، 60-70 سال کے بعد، 30-40 سال کے بعد وہ تھڑی والا اندر سیٹ بن گیا ہے، اور اندر بیٹھا ہوا سیٹ باہر تھڑی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ تو پہلی وجہ میں کی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے یاد بھی کرنا ہے نا، سب بیٹے بتائیں گے پہلی وجہ کیا ہوتی ہے میں کی؟ کوئی ایک تو بتائے نا، کیوں ویسا بتا رہے؟ کوئی آپ میں سے بتائے نا، بول کے شرمائے نا، آپ بتا دیں انشاءاللہ۔ پہلی وجہ میں کی کیا ہوتی ہے؟ جسم کی طاقت، حسن، طاقت، جوانی، خوبصورتی۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ مال، پیسہ، دولت۔ تیسری وجہ ہوتی ہے عہدہ، منصب۔ کچھ چیئرمین بن گیا، کونسلر بن گیا، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا، جنرل بن گیا، چیف آف آرمی سٹاف بن گیا، تو اپنے عہدے کی وجہ سے وہ میں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔
اس کا بھی بڑا خوبصورت علاج ہے، اور وہ اللہ کے قرآن کی اس آیت کے اندر ہے۔ انسان اس میں غور کر لے تو میں کا مریض نہیں بنے گا۔ امام ابن خلکان رحمہ اللہ کی کتاب ہے وفیات العیان، اس میں امام صاحب لکھتے ہیں کہ ایک وزیر ہوتا تھا، جو بھی اس کا سیاسی مخالف ہوتا اس نے ایک تندور بنایا ہوا، اس کے اندر اس نے سلاخیں لگائی ہوئی تھی۔ ایسے ایک تندور ہے، اس کے اندر سلاخیں لگائی ہیں لوہے کی، جو اس کا سیاسی مخالف ہوتا تندور کے اندر اس کو ڈال دیتا، اور جب وہ یوں گھومتا پہلو بدلتا تو اس کو وہ سلاخیں یوں زور سے چبھتی، تو کہتا بادشاہ سلامت رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ تو کہتا بادشاہ اس کو جواب دیتا رحم تو عورتیں کرتی ہیں، میں تو مرد ہوں بادشاہ ہوں، ہمارا کیا کام ہے رحم کرنا؟ رحم کرنا تو کمزوروں کا کام ہوتا ہے، میں تو طاقتور ہوں، تجھ سے بدلہ لوں گا۔ امام ابن خلکان لکھتے ہیں کہ وہی تندور تھا، وقت بدلا، اور اسی تندور کے اندر جو اس نے بنوایا تھا، جب اس کا مخالف اس تخت کے اوپر بیٹھا تو اسی تندور میں اس کو ڈالا گیا، پھر وہ کہتا تھا رحم کرو، اور وہ جواب دیتا تھا رحم تو عورتیں کرتی ہیں، ہم تو ایسے ہی بدلا لیتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بادشاہ تو وہ ہے، کبریائی اس کی ہے، بڑائی اس کی ہے، بلندی اسی کو زیب دیتی ہے۔ الحی القیوم صرف وہی ہے، بادشاہ سدا اسی کی رہتی ہے، باقی سب کبھی اوپر کبھی نیچے اور کبھی قبروں کے اندر۔ اللہ نے سب کے بارے میں یہی فیصلہ کیا ہوا ہے، اس لیے انسان کو کسی عہدے اور منصب کی وجہ سے بھی میں فخر اور غرور کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن میں ابھی وقت ہے، لیکن لوگوں کی میں نے ان کو ابھی سے لڑانا شروع کر دیا، اپنی کرسی کے لیے، منصب کے لیے، عہدے کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا۔ وہ شیخ صاحب ابا جی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ الیکشن تو نام ہی لڑائی کا ہے، آپ یہ تو نہیں نہ کہتے کہ الیکشن میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے بھی بنیادی وجہ انسان کی میں ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بہت ہی قابل احترام نوجوانوں، وہ انسان جس نے پل بھر کے اندر موت کے منہ میں چلے جانا ہے، اس انسان کو اپنی کرسی کے اوپر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے، اور غرور کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ عزت اس میں نہیں ہوتی کہ آپ بدلے کتنے لیتے ہیں، عزت اس میں ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کتنی کرتے ہیں۔ وہ جس کے نصیبے میں ہے اس کو کرنے دیں، جو کر سکتا ہے وہ کرتا رہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلی میں کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ذرا یہ سبق یاد کرنا ہے نا آپ نے انشاءاللہ تعالی، 5 وجہ بس بیان کرنی، پھر میں نے آپ سے اجازت لے لینی۔ پہلی وجہ میں کی کیا ہوتی ہے؟ جوانی اور طاقت۔ تو دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟
پیسہ اور دولت، میں کی تیسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ عہدہ، منصب، کوئی سٹیٹس، کوئی عہدہ مل گیا تو انسان میں کا مریض ہو جاتا ہے۔ چوتھی وجہ میں کی ہوتی ہے، انسان کے اپنے پاس تو عہدہ نہیں ہوتا لیکن اس کا عہدے والوں سے تعلق بنا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، وہ عہدے والوں کا چمچہ ہوتا ہے، عہدے والوں کا چیلا چانٹا ہوتا ہے، عہدے والوں کا نمائندہ ہوتا ہے، تو وہ بھی بھولا نہیں سماتا۔ اور تو جانتا نہیں، میں ایم پی اے کا ڈرائیور ہوں، میں ایم این اے کا باورچی ہوں، میں فلاں کا تعلق والا ہوں، فلاں کا تعلق والا ہوں۔ اور لوگ اکثر سیلفیاں اس وجہ سے بناتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر لگاتے ہیں تاکہ آنے والے کو پتہ چلے میرے تعلق بڑے اونچے ہیں، میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ یہ تو انتہائی احمق اور پاگل انسان ہے جو دوسرے کے عہدے پہ تعلق کی وجہ سے فخر کرتا ہے، گویا کہ اس کو چمچہ بننے پہ فخر ہے، کسی کا چیلا اور چانٹا بننے پہ فخر ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، خصوصاً میں اپنی نوجوان نسل سے کہنا چاہتا ہوں، بد نصیب ہے یہ نوجوان جس نے شاید اپنے نبی کے لیے اتنا کام نہیں کیا ہے جتنا یہ گلی محلے کے ایک اپنے جیسے معمولی کسی چیئرمین، ایم پی اور ایم این اے کے لیے آگے پیچھے ہوتا پھرتا ہے، اور اس کی خاطر رشتے بھی توڑتے ہیں، تعلق بھی خراب کرتے ہیں، ایمان بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی داؤ پہ لگا لیتے ہیں۔ ان کے لیے علاج کیا ہے؟ ان کے لیے علاج قرآن کی یہ آیت، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ ایک ایسا دن آئے گا، چیلے چمچے چانٹے تو کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انسان اپنے باپ سے جان چھڑائے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا۔ ہر انسان اپنی ہی خاص حالت کے اندر مصروف ہوگا۔ اللہ کا قرآن یہاں یہ بھی کہتا ہے ایک مقام پہ کہ صرف بھاگے گا ہی نہیں بلکہ ایک بات کہے گا، دل کے اندر ایک خواہش پالے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا۔ ایک ایسا دن آئے گا کہ مجرم
یہ خواہش کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اے اللہ مجھے چھوڑ دے اور میری ساری اولاد، سارے بیٹوں کو پکڑ لے، وصاحبتہ، مجھے چھوڑ دے میری بیوی کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے میرے بھائی کو پکڑ لے، اے اللہ مجھے چھوڑ دے میرے سارے خاندان کو پکڑ لے، یا اللہ مجھے چھوڑ دے، میرا ایم پی ایم این نے تو کیا، دنیا کے سارے جتنے بڑے تھے جتنے چھوٹے تھے، ساری کرۂ ارضی کے سب انسانوں کو پکڑ لے، یا اللہ بس مجھے چھوڑ دے۔ بلکہ ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک مقام پہ تو یہ کہا کہ انسان بھاگے گا، دوسرے مقام پہ یہ کہا کہ وہ کہے گا یا اللہ مجھے چھوڑ دے اور ان کو پکڑ لے، اور ایک تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے اس سے بھی ایسی بات کہی ہے جس کو پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت بھی آپ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اللہ یہ ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یا اللہ ہمیں تو جو عذاب ملنا ہے ان کو دوہرا عذاب دے، ان کو ڈبل عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم ظلم کرتے تھے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے، ان کی وجہ سے ہم غلطیاں کرتے تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک گاؤں کے چیئرمین کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، ایک کونسلر کے تعلق کی وجہ سے، ایک ڈیرے دار کے تعلق کی وجہ سے، ایک ایم پی ایم این اے کے تعلق کی وجہ سے، ایک ایس ایچ او اور ایک اے ایس آئی اور ایک ڈی ایس پی کے تعلق کی وجہ سے، اور ایک ڈی سی کے تعلق کی وجہ سے، ایک معمولی اپنے جیسے انسان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے آپ انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کل قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ ان پہ بڑی بڑی لعنتیں بھیج، یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا تھا اور ان کی وجہ سے ہم بھی غلط راستے پہ چلتے تھے۔ امام غزالی کی ایک بات کہہ کے میں آخری وجہ بیان کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کی عدالت لگے گی کیا اس کا منظر ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ تیرا رب تشریف لے آئے گا، فرشتے صفوں میں کتار اندر کتار کھڑے ہوں گے، جہنم کو لایا جائے گا، فرشتوں نے اس کو کھینچا ہوگا، ایک طرف جنت کو لایا جائے گا، رب کریم اپنے جلال کے مطابق تشریف لائیں گے۔ امام غزالی کہتے ہیں بڑوں بڑوں وڈیروں سے اللہ سوال کریں گے، جب ان کے ظلموں کے اوپر سوال ہوگا، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جب ان کو باندھ کے جکڑ کے حکم ہوگا کہ ان ظالموں کو پکڑ کے لے جاؤ، تو جتنے ان کے چیلے چانٹے چمچے تھے جو ان کی خاطر ظلم کرتے تھے، امام غزالی کہیں گے، فرماتے ہیں وہ کہیں گے اے کاش ہمارا تعلق کتے، خنزیر اور بندر کے ساتھ ہوتا، اس بڑے کے ساتھ نہ ہوتا۔ کیوں؟ بندر اور خنزیر نے تو نہیں نہ پکڑوانا تھا،
وہ تو بندر ہے، وہ خنزیر ہے، وہ بے حیا ہے، وہ ایکٹنگ کرتا ہے، اس نے تو کسی کو ظلم پہ نہیں لگانا تھا۔ امام غزالی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جب ان بڑوں کو سزا ملے گی تو ان کے چیلوں چمچوں کی ابھی باری نہیں آئی ہوگی، لیکن پہلے ہی دیکھ کے کہیں گے اس کے بعد تو اب ہماری باری ہے۔ پھر وہ کہیں گے کاش کتے اور خنزیر سے ہمارا تعلق ہوتا، ان بڑے ظالموں سے نہ ہوتا۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ بڑے سارے ایسے ہوتے ہیں، وہ بڑے جو ظالم ہوتے ہیں، وہ بڑے جو قاتل ہوتے ہیں، وہ بڑے جن کے ڈیروں پہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹتی ہیں، وہ بڑے جن کے ڈیروں پہ شرابوں کے جام چلتے ہیں، وہ بڑے جن کے ڈیروں کے اوپر غریبوں پہ ظلم و ستم کی کہانیاں رقم ہوتی ہیں، ان ظالموں کو جب پکڑا جائے گا نا تو انسان سوچ نہیں سکتا کہ پھر انسان کا حشر ان کے چیلوں چانٹوں چمچوں کا کیا حشر ہو رہا۔ آخری وجہ بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں کی ایک آخری وجہ بڑی عجیب ہے۔ بعض دفعہ انسان میں کا مریض ہو جاتا ہے نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے۔ تو اچھا میں تو تہجد گزار ہوں، اس کی کیا اوقات ہے؟ میں نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ میں تو ٹوپی رومال پہنتا ہوں، اس کی کیا اوقات ہے؟ وہ اپنے تقوی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے فخر میں آ جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ اس میں کے مریض کچھ ایسے بھی تھے جن کو خوارج کہا جاتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا تھا تحقرون صلاتکم بصلاتہم، وہ اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے میرے صحابہ کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ لیکن وہ میں کا ایسا مریض ہو گیا کہ اس نے اللہ کے پیارے نبی سے بھی کہہ دیا اور انصاف کرو، انصاف کرو، تم مال صحیح تقسیم نہیں کر رہے ہو۔ تو آپ نے جواب دیا تھا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ انہوں نے جناب علی پہ فتویٰ لگا دیا، انہوں نے جناب عثمان غنی پہ فتویٰ لگا دیا، انہوں نے صحابہ کرام پہ فتوے لگا دیے۔ تو میں کے کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں، 2-4 نمازیں پڑھ لیں، تہجد کے ٹائم کچھ اٹھ گئے، 1-2 سنتوں پہ عمل کر لیا اور پھر اپنے آپ کو یوں اتنا متقی، اتنا بڑا سمجھا کہ شاید مجھ سے متقی پرہیزگار ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ دل کے اندر خوشی کا ہونا، یا اللہ تیری توفیق ہے، تو نے مجھے نیکی کی توفیق عنایت فرمائی، تیری رحمت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ بندہ خوش ہو کہ اللہ نے مجھے سنت پہ عمل کا موقع دیا ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ بندہ اس پہ خوش ہو کہ آج اللہ نے مجھے نماز کا موقع دیا ہے۔ لیکن کیا آپ کی نماز اور آپ کا تقوی آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اب باقی گاؤں کے سارے لوگوں کو آپ حقیر سمجھیں اور ان کے لیے جہنم کے سرٹیفکیٹ جاری کریں اور کفر کے فتوے ایشو کریں اور فاسق اور فاجر کے فیصلے نافذ کریں؟ اللہ نے آپ کو دنیا میں جج بنا کے بھیجا ہے کہ آپ نے عدالت لگا کے لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں۔ اس طرح کا ایک متقی پرہیزگار بندہ تھا، اس کا بھائی بڑا گنہگار تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کو سمجھاتا رہتا تھا برائی نہ کیا کر، گناہ نہ کیا کر، یہ نہ کیا کر، یہ نہ کیا کر۔ سمجھانا تو اچھی بات ہے، یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن وہ سمجھانے سے آگے گزر گیا، سمجھاتے سمجھاتے اپنی لیمٹس اور اپنی حد کو کراس کر گیا۔ ایک دن اس نے اپنے بھائی کو دیکھا گناہ کی حالت میں یا کسی کیفیت میں، تو اس نے کہا اللہ کی قسم ہے کہ اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ حدیث عرض کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ کی عدالت لگی تو اللہ نے اس گنہگار سے کہا تو گناہ کر کے معافیاں مانگتا تھا، ڈرتا رہتا تھا، تجھے تو میں اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہوں، اور جس نے اس کے اوپر فتویٰ لگایا تھا تو معاف ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے اس سے کہا تو کون ہوتا ہے میری رحمت کے اوپر پابندیاں لگانے والا؟ تیرے اس ایک بول کی وجہ سے تیری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس نے ایک بول ایسا بولا کہ اس ایک بول کی وجہ سے اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ تو 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جس وجہ سے انسان کے اندر میں آ جاتی ہے۔ خلاصہ سن لیں۔ پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جوانی، طاقت، جسمانی طاقت۔ اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ دولت اور پیسہ۔ اور تیسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ عہدہ اور منصب۔ ماشاءاللہ آپ کو تو بہت اچھا یاد ہو گیا۔ اور چوتھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عہدے والوں سے تعلق۔ عہدے والوں سے تعلق۔ وہ اس سال بہت چلے گا تو ظلم نہیں کرنا کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے ہمیں۔ اور 5ویں وجہ کیا ہوتی ہے؟ نیکی اور تقوی۔ نیکی اور تقوی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ اچھی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے بندہ جو فخر کرنے لگتا ہے نا تو یہ فخر اور غرور اچھا نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو نیکی اور تقوی کی وجہ سے فخر اور غرور آتا ہے، اس کا بھی علاج قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے۔ بڑے بڑے فاسق و فاجر اور شرابی اور زانی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہدایت دیتا ہے کہ وہ وقت کے ولی اور امام بن جاتے ہیں۔ کسی کا تو نہیں پتہ کب اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اور بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار بعض دفعہ وہ مرتد ہو جاتے ہیں اور مرنے سے پہلے دین کے باغی ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈکیت تھا اور چور تھا، اور مرنے سے ہفتہ پہلے اس نے ایسی توبہ کی کہ ہر وقت مسجد میں ہی رہتا تھا، اور سجدے کی حالت میں اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ پاک پتن کا ایک نامی گرامی ڈاکو تھا۔ وہ بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، اور ہر وقت تلاوت میں، نماز میں رہتا تھا، لیکن اس کے دل میں پتہ نہیں کیا سختی تھی، کیا منافقت تھی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جب مرنے لگا تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ تو ماشاءاللہ ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے ہیں، تو کہتا لاؤ ذرا قرآن میرے پاس۔ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کہتے کہتے اس بیچارے کی موت آ جاتی ہے۔ تو انسان کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آپ جس کے اوپر آج فتویٰ لگا رہے ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، ممکن ہے کل کو وہ آپ سے زیادہ نیک ہو جائے، اور آپ فتویٰ لگانے والے ہی ممکن ہے آپ کے اس فخر اور غرور کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہیں آپ پر ناراض نہ ہو جائیں اور آپ سے نیکی کی توفیق چھین نہ جائے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنے آپ کو پاک صاف نہ کہا کرو، اللہ کو پتہ ہے پاک صاف کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں کے مرض سے اللہ مجھے اور آپ سب کو نجات عطا فرمائے۔ میں اپنے روحانی بیٹے اور شاگرد رشید حضرت مولانا اویس قرنی حفظہ اللہ ورعاہ کو اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے بہت ہی قابل احترام اور پیارے بھائی حضرت مولانا الشیخ قاری خلیل صاحب حفظہ اللہ جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ میں ماشاءاللہ اب 2 جگہ پہ پڑھا رہا ہوں، تو میری خوشی کا اندازہ نہیں تھا مجھے کہ اللہ نے ان کو ماشاءاللہ پڑھانے کے لیے پسند کر لیا۔ الحمدللہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے اس ادارے میں
جس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی، آج خیر کی محفل ہے۔ اور جو ان کے دست و بازو بنے تھے، ہمارے وہ پیارے بھائی جنہوں نے جگہ وقف کی یا حصہ ڈالا یا ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، ان سب کو مبارکباد، اور آپ کی پوری اس آبادی کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ان پیارے نونہال بچوں کو آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اس مسجد کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، اس کی رونقوں میں اضافہ فرمائے، یہاں جو تعلیمی سلسلہ جاری ہے اسے اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ میرے دائیں بائیں جو علماء کرام تشریف فرما ہیں، اللہ ان سب کی تشریف آوری اپنے ہاں قبول فرما لے۔ اور وعدہ آپ نے ایک کرنا ہے میرے ساتھ، انشاءاللہ کریں گے نا جی؟ ایک وعدہ کہ دو وعدے کرنا؟ اچھا نیکی کا ہی ہوگا، دو کر لیتے، دو وعدے کر لیں جی۔ پہلا وعدہ تو آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے کرنا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے اور پانچوں پڑھنی ہے انشاءاللہ، ہاتھ ماشاءاللہ۔ اور دوسرا وعدہ بڑوں سے لینا ہے میں نے، بچے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہر گھر سے ایک بچہ جو ہے نا وہ اللہ کے دین کے لیے، قرآن کے لیے دے دیں انشاءاللہ۔ یہ بھی ارادہ کر لیں چلیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔